رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ۔ وقال علی بن ابی طالب علیہم الصلاۃ والسلام ولا ایمان کالحیاء والصبر۔ عزیزان محترم، اس پہلے خطبے میں سب سے پہلے اپنے نفس اور آپ سب کو تقوی پروردگار کی دعوت دیتے ہوئے، اس لیے کہ تقوی الہی اس صفت کا نام ہے کہ جو انسان کو اچھا بنانے کے ساتھ ساتھ اس کے معاشرے کو بھی اچھا بناتا ہے۔ انسان اگر خود اپنی ذات میں اصلاح کر لے اور معاشرے کی اصلاح نہ ہو تو انسان کی اپنی اصلاح ممکن ہی نہیں ہے۔ خراب معاشرے میں رہنے والا انسان پوری طریقے سے اچھا نہیں ہو سکتا۔ اگر انسان کو اچھا بننا ہے پوری طریقے سے تو معاشرے کو بھی اچھا بنانا پڑے گا، اس لیے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا تعلق معاشرے سے ہوتا ہے، سماج سے ہوتا ہے۔ جب تک سماج پوری طریقے سے صحیح نہیں ہوگا، معاشرہ پوری طریقے سے صحیح نہیں ہوگا، انسان میں سارے اچھائیاں اور ساری صفات نہیں پائے جائیں گے۔ کن لوگوں سے ملنا ہے، کن لوگوں سے نہیں ملنا ہے، بچے کن کے ساتھ کھیلیں، کن کے ساتھ نہیں کھیلیں، کیسے اسکول میں جائیں، کیسے اسکول میں نہیں جائیں، بچوں کو کیا تربیت دیں، کیا نہیں دیں، ان کے لیے کیا آئیڈیل ہو، کیا آئیڈیل نہیں ہو۔ پھر کچھ ایسے مسائل ہوتے ہیں سماج و معاشرے کے کہ جن کا ریئیکشن ہوتا ہے، آپ خود نہیں کر رہے ہیں لیکن دوسرا کر رہا، اس دوسرے کے کرنے سے وہ جو ریئیکشن ہوگا اس کا اثر باقی سب لوگوں پہ ہوگا۔ لہٰذا اگر انسان واقعی اچھا بننا چاہتا ہے تو معاشرہ اچھا ہونا چاہیے، سماج اچھا ہونا چاہیے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ ائمہ اطہار علیہم السلام کی جو سیرت ہے، انہوں نے صرف اپنے اچھے ہونے کے لیے کوشش نہیں کی کہ صرف گوشے میں بیٹھ جائیں، خود عبادت کرتے رہیں، خود نماز و روزہ نہیں، انہوں نے سماج میں آ کے لوگوں کے مظالم کو برداشت کر کے، لوگوں کی برائی بھلائی کو برداشت کر کے لوگوں کو اچھا کرنے کی کوشش کی، معاشرے کی اچھائی کے لیے لڑیں، جنگ کی ہے اس کے لیے، جہاد کی ہے تاکہ معاشرہ سدھرے، معاشرہ اچھائی کی طرف جائے۔ جو چیز سماج و معاشرے کو اچھا بناتی ہے اس کا نام تقوی پروردگار۔ اس لیے کہ تقوی نظام ہے، تقوی سسٹم ہے، تقوی قانون ہے، تقوی قانون الہی ہے۔ ماہ مبارک رمضان میں تقوی کی بات اور اہم ہے، اس لیے کہ ماہ رمضان قانون پروردگار کا مہینہ ہے، نظام پروردگار کا مہینہ ہے، نظام خدا کے نزول کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہم خداوند متعال کے اس نظام کو اپنا کے تقوی پروردگار کی عملی شکل پیش کر سکتے ہیں، عملی صورت میں تقوی پروردگار کو پیش کر سکتے ہیں۔ لہٰذا اسی لیے خداوند متعال نے ہم سے امید رکھی ہے، لعلکم تتقون، ہمیں امید ہے کہ تم ماہ رمضان میں متقی بن جاؤ گے۔ ماہ رمضان اختتام پہ ہے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم خداوند متعال کی اس امید پہ پورے اتریں، اور یہ کام بغیر کوشش کے نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے اہم ترین چیز جیسا کہ عرض کیا کہ یہ تقوی پروردگار ہے، اور اس سے پہلے بارہا یہ بات عرض ہو چکی کہ اس تقوی تک پہنچنے کے لیے ہم کو پہلے سے آمادگی کی ضرورت ہے، وہ آمادگی ہم کو اس نظام اور اس سسٹم تک پہنچا سکتی ہے۔ آئیے اس کے بعد امیر بیان مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام
کا جو جملہ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، مولا فرماتے ہیں کہ کوئی ایمان نہیں حیا اور صبر کے جیسا، ولا ایمان کالحیاء والصبر، حیا اور صبر کے جیسا کوئی ایمان نہیں ہے۔ سب سے پہلے ہم اپنے چھوٹے بھائیوں کی خدمت میں یہ عرض کریں کہ حیا کسے کہتے ہیں اور صبر کسے کہتے ہیں۔ عام طور سے حیا ایک چیز ہوتی ہے کہ جیسے ہم عام طور سے شرم کہتے ہیں، حیا اسے کہتے ہیں جسے ہم عام طور سے شرم کہتے ہیں۔ شرم کسے کہتے ہیں؟ اکثر اوقات ہم کو کچھ کاموں کو کرنے سے شرم آتی ہے کہ مثلا یہ کام کریں کیسا ہوگا، یہ کام نہ کریں کیسا ہوگا۔ آیا ہماری شرم کا معیار کیا ہے؟ کن چیزوں پہ ہم کو شرم آتی ہے، کن چیزوں پہ نہیں آتی ہے، کن چیزوں پہ شرم آنی چاہیے، کن چیزوں پہ شرم نہیں آنی چاہیے؟ عموماً ہمیں شرم آتی ہے کہ معاشرے میں کس کام پہ لوگ کیا کہیں گے، اس پہ شرم آتی ہے۔ معاشرے میں لوگ کیا کہیں گے اس پہ شرم، یعنی کسی کام کے اچھے ہونے نہ ہونے کا معیار ہم نے کس کو بنایا ہے؟ معاشرے کو بنایا ہے۔ معاشرہ طے کرے گا اچھا ہے کہ نہیں۔ خوب، اگر آپ معاشرے کے اعتبار سے دیکھیے تو معاشرے نے تو نمرود کو خدا مانا تھا، فرعون کو خدا مانا تھا، معاشرے نے شداد کے آگے سر کو جھکایا تھا، اور آج بھی ایسے ہی ہے۔ جو آج کے نمرود اور فرعون اور شداد ہیں، معاشرہ ان کے آگے جھکتا ہے۔ اگر معاشرہ اکثریت کا نام ہے تو اکثریت رسول کے مقابلے میں تھی، اکثریت امام حسین کے مقابلے میں تھی۔ حیا کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو برائیوں سے بچائے رکھتی ہے، لیکن طے یہ ہو کہ برائیاں ہیں کیا، کون طے کرے گا برائیاں کیا؟ اسلام طے کرے گا یا معاشرہ؟ آج ہمارے درمیان بہت سارے مشکلات پریشانیاں صرف اس لیے ہیں کہ بہت سے اچھے کاموں میں ہم کو حیا آتی ہے، بہت سارے اچھے کاموں میں ہم کو حیا آتی ہے، حتیٰ اپنے بچوں کو بعض فقہی مسائل بتانے میں حیا آتی ہے، شرم آتی ہے، یہ شرم آتی ہے کہ یہ اچھی چیز نہیں۔ یا بعض اوقات اجتماعی چیزوں میں، مثلا جیسے بھی پروٹیسٹ ہے، بعض لوگوں کو شرم آتی ہے کہ ہماری اتنی بڑی شخصیت ہے اور ہم سڑک پہ جا رہے ہیں، حیا آتی ہے ان کو اس کام میں، حالانکہ نہیں سوچتے ہیں کل کو اگر ان کا لڑکا کھو گیا تب بھی ان کو سڑک پہ ہی جانا پڑے گا، اس ٹائم پھر حیا نہیں آئے گی ان کو۔ ایسی چیز میں آدمی اپنے کو نہ پھنسائے کہ جہاں پہ اس کو جواب دینا مشکل ہو جائے یا معیار اس کا ٹوٹ جائے۔ لہذا حیا برائیوں پہ آنی چاہیے، لیکن برائیوں کو معاشرہ نہیں طے کرے گا۔ ایک رول ہوگا، قانون ہوگا، اصول ہوگا، یہ قانون یہ اصول طے کرے گا کہ یہ برائی ہے کہ اچھائی ہے۔ وہ قانون کیا ہوگا؟ وہ قانون اسلام کا، الہی قانون، قرآن کا، خدائی قانون ہوگا۔ اب اگر قرآن نے کہہ دیا ہے، اسلام نے کہہ دیا یہ چیز غلط ہے، تو اس پہ ہم کو حیا آنی چاہیے۔ اچھا، اس کا برعکس بھی ہے، کچھ اچھی چیزوں پہ حیا آتی ہے اور کچھ بری چیزوں پہ حیا نہیں آتی ہے، کچھ بری چیزوں پہ حیا نہیں آتی ہے۔ مثلا ایک خاتون بے حجاب ٹہل رہی ہے، اس کو حیا نہیں آ رہی ہے، جبکہ حیا خاتون کا زیور ہے ایک عورت کا، اس پہ حیا اس کو نہیں آ رہی ہے، لیکن اسی خاتون کو فقہی مسئلہ جاننا ہے تو اس کو پوچھنے میں حیا آ رہی ہے۔ اب دیکھیں نا کتنا برعکس معاشرہ جا رہا ہے، سماج۔ جب ہم سماج کو فالو کریں گے تو یہ مشکلات پیش آئے گی۔ اپنے بے حجابی پہ اس کو حیا نہیں آ رہی ہے، بد حجابی پہ حیا نہیں آ رہی ہے، لباس کے خراب ہونے پہ حیا نہیں آ رہی ہے، لوگوں کی غلط نگاہوں پہ، معاشرے میں فساد پہ حیا نہیں آ رہی ہے۔ ایک مرد ہے، وہ ہر روز داڑھی مونڈ کے اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ ہم مثلا حرام کام کر کے آئیں، اس پہ اس کو حیا نہیں آتی ہے، لیکن جب اس کو دین سے متعلق کام کرنا ہوتا ہے تو حیا آتی ہے۔ یہ معیار حیا تبدیل ہو گیا، حیا کا معیار جو ہے وہ تبدیل ہو گیا۔ یہ نہیں، حیا ہمیشہ غلط کام پہ آنی چاہیے، صحیح کام پہ حیا نہیں۔ حتیٰ ہم معاشرے کے پیچھے جائیں گے، جیسا کہ ہم نے حجاب کے مسائل میں بیان کیا یا دوسری چیزوں میں، ایک باحجاب خاتون کبھی کبھی جب بے حجاب خواتین کے بیچ میں آتی ہے تو اس کو حیا آتی ہے۔ کتنی مضحکہ خیز بات ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے مثال دی تھی کہ جہاں پہ سارے لنگڑے ہوں وہاں ایک پیر والا آئے تو کیا اس کو شرم آئے گی کہ ہمارے پاس پیر ہے؟ حیا ہے جی اس کو کہ اپنے اس پیر پہ ہم شرمندہ ہیں کہ کیوں ہمارے پاس ہے؟ ایسا تو نہیں ہوگا نا۔
حیا گناہوں پہ آنی چاہیے، حیا نقص پہ آنی چاہیے، شرم انسان کی کمیوں پہ آنی چاہیے. تو پہلے یہ طے ہو کہ حیا کسے کہتے ہیں. خوب ہمیں اصل حیا پہ گفتگو نہیں کرنی، یہ ضمناً ایک بات ہے، لیکن یہ حیا اور صبر دونوں وہ چیزیں ہیں کہ جن کے صحیح معنی نہ معلوم ہونے کی بنیاد پہ بہت زیادہ گمراہی پھیلتی ہے. تو پہلے ہم یہ طے کریں کہ قانون الہی کیا ہے، اسٹینڈرڈ قانون کیا ہے. قانون کی مخالفت پہ حیا آنی چاہیے، قانون پہ عمل کرنے پہ حیا نہیں آنی چاہیے. ایک دوسری چیز صبر. صبر کسے کہتے ہیں؟ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھنے کا نام صبر نہیں ہے. مشکلات کے مقابلے میں استقامت، مضبوطی سے کھڑے رہنے کا نام صبر. مشکلات کے مقابلے میں، کیونکہ جو آدمی مشکل چھوڑ کے بھاگ گیا اس نے صبر کیا؟ نہیں، اس نے صبر نہیں کیا. اس کا مطلب کہ صبر وہ کرے گا جو مشکلات کے مقابلے میں ہو. مشکلات کے مقابلے میں مضبوطی سے کھڑے رہنے کا نام صبر ہے. لہٰذا انسان مشکلات کے مقابلے میں اپنے آپ کو مضبوط رکھے. مشکلات الگ الگ طریقے سے ہوتی ہیں. کبھی خدا بند متعال کی اطاعت میں مشکلات ہوتی ہے، خدا کی عبادت کرے گا انسان، مثلا یہ خاتون اگر حجاب پہنے گی تو ہو سکتا ہے مشکلات ہو. نماز پڑھنے میں مشکلات، بہت سارے مسائل، لیکن اس پہ انسان صبر کر رہا ہے. تو اطاعت میں کبھی کبھی صبر ہوتی ہے، کبھی کبھی گناہ کے ترک کرنے میں صبر ہوتا ہے. مشکل ہوتی ہے تو اس میں صبر کرنا پڑتا ہے انسان کو. گناہ ہے، کوئی چیز دل چاہ رہا کرنے کا، لوگ کہہ رہے ہیں، معاشرہ ایسا ہے، سماج ایسا ہے، جن لوگوں کے بیچ میں اٹھتا بیٹھتا ہے وہ نفرات کا معیار ایسا ہے. ایسے حالات میں انسان گناہ کو ترک کر رہا ہے. اس گناہ کے ترک پہ جو اس کو مشکلات پیش آ رہی ہیں اس پہ صبر کر رہا ہے. یہ صبر ہے. کبھی مصائب پہ، سختیوں پہ جو دوسری طریقے سے انسان کے لیے آتے ہیں اس پہ صبر کرنا. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ صبر کا مطلب کیا ہے کہ دشمن کا راستہ چھوڑ دو کھلا، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاؤ، اس کا نام صبر ہے. یہ بیچارے احمق ہیں، جاہل ہیں. یہ ان کی بات کو، اس لیے ہم ان کو یہ کہیں گے کہ چونکہ یہ اپنے اس غلط بات کو معاشرے میں رائج کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک آدمی کو نہیں معلوم، جا کے اصلاح کرے، وہ اس کو سمجھایا جائے، سمجھے، نہیں کہ غلطیوں کو معاشرے میں رائج کرے. اگر انسان کے گھر میں چور گھس آئے گا، ڈکیت گھس آئے گا، تو کیا وہ کہے گا ٹھیک ہے ہم صبر کیے بیٹھے ہیں، جو آپ کو لوٹنا ہو لوٹ لیجیے؟ ایسے ہی کرے گا؟ جو آپ کو لوٹنا ہو لوٹ لیجیے، ہم صبر کیے بیٹھے ہیں، ہم تو صبر کر رہے ہیں، اللہ ہم کو دیکھنے والا ہے، صبر عبادت ہے. ایسے ہی کرے گا انسان؟ دفاع کرے گا، اپنا ڈیفینس کرے گا انسان کہ نہیں؟ ہم نے کسی موقع پہ مثال دی تھی کہ سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کہ جو صبر کے لیے بہترین نمونہ عمل ہے، کب وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے تھے. انہوں نے مقابلہ کیا تھا، قربانیاں پیش کی تھیں. ہاں، صبر کس پہ کیا تھا؟ جو زخم لگے تھے ان پہ صبر کیا تھا. اس واجب، اس اہم کام کو انجام دینے کے لیے جو مشکلات، اس فرق کو، اس پوائنٹ کو سمجھیں. یہ لوگ جو مشکلات پیش آئی تھیں ان کا کام کیا تھا؟ دین کا بچانا. دین کے بچانے کے معاملے میں صبر نہیں کیا. اس دین کو بچانے کے راستے میں جو مشکلات پیش آئیں، چاہے وہ بھوک ہو، پیاس ہو، زخم کا لگنا ہو، وطن کا چھوڑنا ہو، اپنے جوان بیٹے کو قربان کرنا ہو، چھوٹے بچے کو قربان کرنا ہو، بھائی بھتیجے کو قربان کرنا ہو، اس پہ صبر کیا امام نے. نہیں ہے کہ لوگوں کو دین پائمال کرتے دیکھتے رہے اور صبر کرتے رہے. دین پائمال کرتے ہوئے دیکھنا، اس پہ صبر کرنا، یہ کربلا کی سیرت نہیں ہے. کربلا کی سیرت یہ ہے کہ اس پہ آ کے مقابلہ کرو اور پھر جو مشکلات آتی ہیں ان پہ صبر کرو. کسی مقصد کے راستے میں آنے والی مشکلات، اطاعت، ترک معصیت یعنی گناہ کا چھوڑنا، کسی مقصد کے راستے میں آنے والی مشکلات پہ ان مشکلات کو برداشت کر لینا، اس کا نام صبر ہے. اسے صبر کہتے ہیں. یہ حیا اور صبر، ان دونوں کے لیے مولا کہہ رہے ہیں کہ حیا اور صبر کے جیسا کوئی ایمان نہیں ہے. ایمان یعنی اس کے لیے بلند ترین چیز جو ہے، صفت ہے، وہ کیا ہے؟ حیا اور صبر ہے. یعنی مولا چاہتے ہیں کہ ہمیشہ مولا کے چاہنے والے ان کے اندر حیا بھی ہو اور صبر بھی ہو. کس چیز سے حیا ہو؟ برائیوں سے حیا ہو. ہم کو شرم آنی چاہیے برائیوں سے. صبر کس چیز پہ ہو؟ اسلام کے مقصد پہ چلنے میں جب مشکلات پیش آئیں تو ان پہ ہم کو صبر ہونا چاہیے.
اسی مفہوم کو صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام یا پانچویں امام امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی اپنی کتاب میں نقل کرتے ہیں کہ الحیا والایمان مقرونان فی قرن فاذا ذهب احدهما تبعه صاحبہ. مولا فرماتے ہیں کہ حیا اور ایمان ایک رسی میں بندھے ہیں. حیا اور ایمان ایک رسی میں بندھے ہیں. جہاں ایک جاتا ہے دوسرا بھی اس کے پیچھے جاتا ہے. یعنی اگر کسی کی حیا چلی گئی تو اس کا ایمان چلا گیا، اور کسی کا ایمان چلا گیا تو اس کی حیا چلی گئی. اور یہ واقعی پریکٹیکل لائف میں دکھ رہا ہے، اور اب سمجھ میں بھی آتا ہے کہ اسلام دشمن طاقتیں کیوں چاہتی ہیں کہ ہمارے یہاں بے حیائی پیدا ہو. سب سے زیادہ جو بے حیائی ہوتی ہے وہ ناموس کے حریم کو توڑنے میں. حریم سمجھتے ہیں؟ وہ باؤنڈری جو اس کی ہوتی ہے ناموس کی، عورت کی. جیسے ہمارے یہاں بعض اوقات یہ چیزیں ہوتی ہیں، چاہے بے حجابی یہ حیا کو مارتی ہے. بے حجابی حیا کو مارتی ہے. اس سے انسان کا دل سخت ہوتا ہے، مردہ ہوتا ہے دل. پھر ہمارے یہاں تو ماشاءاللہ مکس گیدرنگ اور فلاں بہت سی چیزیں ہیں کہ جو حیا کو توڑنے کے لیے ہے. حرام کام کا اہتمام ہوتا ہے. خب اگر حیا جا رہی ہے تو ایمان بھی گیا. جتنی حیا گئی اتنا ایمان گیا. لہٰذا اگر یہ معصومین کے قول کو دیکھیں تو ایمان کو بچانے کے لیے حیا کو بچانا ضروری ہے. خب حیا کے بارے میں بات ہو چکی کہ کس چیز پہ حیا ہے. ہمارے رسومات، ہمارے اپنے بنائے ہوئے معیار، ہمارے اپنے بنائے ہوئے قانون پہ حیا نہیں ہے، الہی قانون پہ حیا ہے. ہم کو الہی قانون پہ حیا آنی چاہیے. یہی وجہ ہے کہ جن لوگوں کے پاس ایمان نہیں ہوتا ہے انہیں الہی قانون توڑنے میں حیا نہیں آتی ہے. بے حیاؤں کی طریقے سے بولتے ہیں ہاں تو کیا ہوا، کیا مشکل. الہی قانون کو توڑتے ہیں، ذمہ دار بن کے الہی قانون کو توڑتے ہیں، اور جب کہا جائے کہ بھائی غلط ہو رہا ہے، ہاں تو ہوا ہے، کیا ہوا، کوئی پرابلم ہے کیا. یہ بے حیائی ہے. اس لیے کہ ایمان میں پرابلم ہے. جہاں ایمان میں پرابلم ہوگی وہاں بے حیائی آئے گی، اور جہاں بے حیائی ہوگی وہاں پہ ایمان میں پرابلم نظر آئے گی. ایک حیا ہوتی ہے کہ انسان کی حمیت یعنی خودداری کی حیا ہوتی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کا بیٹا، بھائی، باپ اس پہ کوئی ظلم کر رہا ہو، اس کو حیا نہ آئے. جوان بیٹا ہے اور اس کے باپ پہ ظلم ہو رہا ہے، اور یہ ہاں ٹھیک ہے کر چھوڑو، کیا کچھ کر تھوڑی سکتے ہیں، ایسے ہی بولے گا؟ نہیں. چھوٹا سا بھی بچہ ہوتا ہے تو کوشش کرتا ہے کہ اپنے باپ کو بچا لے. یہ حیا ہے. یہ ایک حمیت ہے، ایک خودداری ہے انسان کی. اس حیا کی بنیاد پہ انسان اپنے حریم کو بچانے کی کوشش کرتا ہے کہ نہیں؟ آج اتفاق کی بات کی مسلمانوں کی یہ والی حیا کافی حد تک مر گئی. مسلمانوں کے بھائی پوری دنیا میں کس بے دردی سے قتل کیے جا رہے ہیں، بیٹھا ہوا ہے. یہ حیا ختم ہو گئی ہے، بے حیائی آ گئی ہے. ایک اور حدیث ہم آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ اس حدیث کو بھی صادق آل محمد نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیش کیا ہے. رسول فرماتے ہیں کہ اربع من کن فیہ وکان من قرنہ الی قدمہ ذنوبا بدلہ اللہ حسنات. 4 صفات جن میں ہوں گی اس کے اندر جتنے بھی گناہ ہوں خدا ان کو حسنات میں تبدیل کر دے گا. بہت بڑی چیز ہے نا یہ 4 صفات جن میں ہوں گی کتنے بھی گناہ کیوں نہ ہو ان کو حسنات میں تبدیل کر دے گا. وہ کون سے صفات ہیں؟ الصدق والحیاء والحسن الخلق والشکر. صدق سچ بولنا، والحیاء اور یہی حیا جسے ہم گفتگو کر رہے ہیں، وحسن الخلق اور اچھا اخلاق، والشکر اور خود شکر کرنا. اگر آپ دیکھیں تو یہ 4 صفات وہ ہیں کہ جو انسان کو برائیوں سے بچاتی. برائیوں سے. ایسا نہیں کہ خدا ناانصافی کرے گا اور ہم مثلا جھوٹ بولتے جائیں خدا اس کو سچ بناتا جائے. ایسا کچھ نہیں ہونے والا کہ ہماری برائیوں کو حسنات میں تبدیل کرے گا، ہم برائی کرتے رہیں. نہیں،
یہ جو یہاں برائی ہو رہی ہے اس برائی کے ہونے کو اچھائی کے ہونے میں تبدیل کر دے گا. یعنی ہمارے عمل میں فرق آئے گا, پریکٹیکل لائف میں فرق آئے گا. جو انسان سچ بولے گا, جھوٹ بولنا چھوڑ دے گا, تو خود اس کے لیے روایات ہیں کہ جھوٹ بہت ساری خبائث کی چابی ہے, اور اس کی ماں اور کیا کیا, تو اتنی ساری خبائث تو خود بخود ختم ہو جائیں گی. اسی طریقے سے باقی کی طرح ہم خود حیا پہ گفتگو کر کے آگے بڑھیں کہ خود حیا, جب حیا ہوگی تو انسان اپنے آپ کو برائیوں سے محفوظ رکھے گا. انسان اپنے آپ کو برائیوں سے محفوظ رکھے گا, کیونکہ اس کو حیا آئے گی کہ ہم برا کام کریں گے لوگ کیا کہیں گے. حد اقل لوگوں سے نہیں, خدا سے شرم آئے گی. خدا کیا کہے گا, خدا ہم سے سوال کرے گا, کیا جواب دیں گے. اہل بیت سے شرم آئے گی, کسی سے شرم آئے گی. حیا کے بارے میں کسی سے انسان کو شرم تو آئے گی. لہٰذا قانون پروردگار کو توڑنے میں انسان کو حیا محسوس ہوگی. کاش یہ حیا ہمارے درمیان اگر ایک بار پھر صحیح معنوں میں پیدا ہو جائے تو معاشرہ خود بخود کمال کی طرف جائے, اصلاح کی طرف جائے, اچھائی کی طرف جائے, خودداری کی طرف جائے. بہت سارے مسائل اپنے آپ حل ہو جائیں گے. اور اہم ترین حیا اس زمانے میں کہ مسلمانوں کے سامنے مسلمان چھوٹے چھوٹے بچے, مسلمانوں کے بھائی, مسلمانوں کی خواتین قتل عام ہو رہا ہے, اس پہ حیا آنی چاہیے. یہ واقعی وہ مقام ہے کہ جہاں پہ شرم کا مقام ہے کہ ہم اس پہ حیا کو محسوس کریں اور اپنے اس حریم کو بچانے کی کوشش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون. اللہم صل وسلم علی صاحب الدعوة النبویہ. اللهم صل على محمد وآل محمد. والصولة الحیدریہ. اللهم صل على محمد وآل محمد. والعصمة فاطمیہ. اللهم صل على محمد وآل محمد. والحلم الحسنیہ. اللهم صل على محمد وآل محمد. والشجاعة الحسینیہ. اللهم صل على محمد وآل محمد. والعبادة السجادیہ. اللهم صل على محمد وآل محمد. والآثار الباقریہ. اللهم صل على محمد وآل محمد. والمأثر الجعفریہ. اللهم صل على محمد وآل محمد. والعلوم الکاظمیہ. اللهم صل على محمد وآل محمد. والرضاء الرضویہ. اللهم صل على محمد وآل محمد. والجود التقویہ. اللهم صل على محمد وآل محمد. والنقاوة النقویہ. اللهم صل على محمد وآل محمد. والحیبة العسکریہ. اللهم صل على محمد وآل محمد. والغیبة الہیہ. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الدائمة الباقیة على اعدائهم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین. اما بعد, اس دوسرے خطبے میں ایک بار پھر اپنے نفس اور آپ سب کو تقوی پروردگار کی تاکید کرتے ہوئے اس ہفتے کے مناسبات میں مذہبی مناسبت اہم ترین یہ ہے کہ یہ آج کا جمعہ جس کو ہم جمعۃ الوداع کے نام سے یاد کرتے ہیں, یعنی ماہ مبارک رمضان کا آخری جمعہ ہے. یہ گویا ایک طرح سے ہمارے لیے ہوشدار ہے, ٹھہوکا ہے کہ یہ عظیم مہینہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے. اگر عبادتوں میں کوئی کمی رہ گئی ہو تو اس کو ہم پوری کر لیں.
استغفار صحیح طریقے سے نہیں ہو پایا ہے تو ہم کر لیں. کوئی کمی استغفار، توبہ، عبادتوں میں، اطاعتوں میں نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ اتنا بہترین موقع پھر دوبارہ ہمارے ہاتھ اگلے سال ہی آئے گا، اس کے پہلے نہیں آنے والا. لہٰذا ہم اپنے اس مقصد تک پہنچیں کہ نظام پروردگار کو اپنے اندر احیا کریں، زندہ کریں. یہ مہینہ قرآن مجید کے نزول کا مہینہ ہے، قرآن نازل ہوا ہے. لیکن دوسری طرف سے یہ مہینہ قرآن مجید کے ہمارے اوپر نزول کا مہینہ ہے. ایک تو قرآن مجید رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہوا، ٹھیک ہے، رسول پہ نازل ہو گیا، لوگوں تک پہنچ گیا، لوگوں تک قانون آ گیا. لیکن اب وہ قرآن ہمارے اوپر جتنا ہم اس پہ عمل کرتے جائیں گے نازل ہوتا جائے گا. اب یہ قرآن ہمارے سامنے رکھا ہے، ہم کو وہاں سے اٹھا کے اپنے اوپر نازل کرنا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے. یہ مہینہ اس کا مہینہ ہے، یعنی خدا بند متعال کی عبادات کا مہینہ ہے. عبادات کا مطلب صرف تسبیح و تحلیل نہیں ہے. تسبیح و تحلیل عبادات میں اہم ترین چیز ہے، لیکن ہر وہ کام کی جو خدا ہم سے چاہتا ہے وہ عبادت ہے. لہٰذا جتنے خدا بند متعال کے احکام ہمارے سامنے ہوں اور جو ہمیں کرنے چاہیے اس مہینے میں ان سب کو انجام دیں، تاکہ ہم خدا سے نزدیک ہو جائیں. لعلکم تتقون، شاید تم متقی بن جاؤ. خود امام المتقین کو دیکھیں کہ امام المتقین کیسا ہے. مولا کائنات کو دیکھیں، مولا کائنات کی سیرت کو اپنائیں. مولا کائنات کس طریقے سے تقوی، کیا مولا کائنات ماہ رمضان یا دوسرے مہینوں میں اس تقوی کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے صرف مسجدوں میں بیٹھتے تھے؟ علی کا تقوی وہ ہے کہ جو محراب سے لے کے میدان جنگ تک ہے. اس میں سے کوئی چیز کم کر لیں گے تو تقوی کمپلیٹ نہیں ہوگا. ہاں، جس چیز کی ضرورت ہو، یہ نہیں کہ بلا وجہ چلے جا رہے ہیں جنگ کرنے کے لیے، نہیں. اگر ضرورت ہو تو فی الحال اسلحوں کے جنگ کی الحمدللہ ضرورت نہیں ہے ہمارے ملک میں، الحمدللہ ضرورت نہیں ہے. جہاں پہ ہوگی وہاں پہ ہے ضرورت. لیکن حد عقل علی کی یہ سیرت تو زندہ ہونے کی بہت سخت ضرورت ہے کہ ظلم کو ظلم کہا جائے، ظالم کو ظالم کہا جائے، مظلوم کی حمایت کی جائے. تو یہ مہینہ صرف تسبیح پڑھنے کا مہینہ نہیں ہے، یہ مہینہ ایک مکمل اسلام کے پیکج پہ عمل کرنے کا مہینہ ہے، تاکہ ہم اپنے آپ کو تقوی تک پہنچائیں. ورنہ خالی تسبیح، یہ کام تو ابو موسیٰ اشعری بھی کرتا تھا، یہ کام قاضی شریح ایسی شخصیات بھی کرتے. آپ دیکھیں نا، ابو موسیٰ اشعری میں اس اعتبار سے کیا کمی تھی؟ خوب تسبیح پڑھتا تھا، خوب سجدے کرتا تھا، خوب نمازیں پڑھتا تھا. اگر یہ چیز دینداری کا معیار ہے تو اگر آج ہمارے سامنے ابو موسیٰ اشعری ہوتا، کہ ہے بہت سے، وہ شکل نہیں ہے لیکن کردار پایا جاتا ہے، تو ہم کتنا اس کو دیندار سمجھتے. جبکہ امام علی کی نگاہ میں ابو موسیٰ اشعری دیندار نہیں تھا، اس سے کتنا نقصان پہنچا دین کو. لہٰذا دینداری ابو موسیٰ اشعری کے دین کا نام نہیں ہے، دینداری مالک اشتر کے دین کا نام ہے. ہم مالک اشتر کے دین کو پہچانیں، مالک اشتر کے دین پہ عمل کرنے کی کوشش کریں، یہ دینداری ہے. خوب جمعۃ الوداع کی ایک مناسبت کے حوالے سے ایک بات جو بہت زیادہ رائج کی جاتی ہے، ہم نے اس پہ گفتگو بھی کی ہے، لیکن صرف یادآوری کے لیے، کہ کوئی نماز کا طریقہ آپ کو بتایا جاتا ہے، شاید 4 رکعت ہے، شارٹ کٹ، قضاء عمری اس کو کہتے ہیں، کہ اگر آپ اس کو پڑھ لیں تو مثلاً کتنے 100 سال کی، 700 سال کی نماز ہے. سبحان اللہ. ہم یہ کہہ نہیں رہے ہیں، یہ غلط ہے، رانگ ہے، یہ غلط ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے، عقلاً ممکن نہیں ہے. ورنہ اگر ایک آدمی نماز پڑھ لے تو 7 نسلوں تک تو فرصت. غلط ہے یہ. آپ کی جو نماز قضا ہوئی ہے وہ قضا آپ پہ واجب ہے، وہ آپ کو پڑھنی ہے. اور جیسا کہ ہم نے بعض جگہوں پہ دیکھا ہے کہ اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ مثلاً کہ یہ آپ کے 700 سال کی نماز کا کفارہ. خوب کفارے کا مطلب یہ کہ یہ قضا نہیں ہے، یعنی اگر اسی عبارت سے مسئلے کو حل کریں تو کفارے کا مطلب ہی یہی ہے کہ یہ قضا نہیں. جیسے روزہ ہے، روزہ قضا ہو گیا تو 60 روزے کفارے میں ہیں اور ایک قضا، تو کفارے کے بعد قضا الگ سے ہے. یہ جتنے بھی عبادت کے مسائل ہیں، احکام کے مسائل ہیں، ان کو آپ مراجع کی توضیح مسائل سے دیکھیں. لہٰذا یہ حدیث پھر چلنا شروع ہو گیا، نہیں معلوم حدیث ہے نہیں ہے، بہرحال جو بھی ہو، یہ پھر چلنا شروع ہو گئی ایک مرتبہ واٹس ایپ کی بنیاد پہ بہت
آسان بھی ہے کھٹاکھٹ لوگوں کو فارورڈ کریں، تو جو بھی بھیج رہا آپ اس کو منع کریں گے، کیوں گمراہی پھیلا رہے، کیوں بے دینی پھیلا رہے، کوئی دین کا کام کرو. یہ تم سمجھتے ہو دین کا کام ہے، یہ دین کا کام نہیں، یہ دین کی مخالفت ہے، یہ دین کو چوٹ پہنچانا ہے، دین کے خلوص میں تم دین کو نقصان پہنچا رہے، تم وہ کام کر رہے ہو جو نادان دوست کرتا ہے. لہذا ایسے کام سے ہم محفوظ رہیں. دوسری چیز جو آنے والی مناسبت ہے کہ خوب انشاءاللہ اس ہفتے میں جو بھی رویت ہو، عید الفطر ہے، 29 کا چاند ہو یا 30 کا. عید الفطر میں مغرب اگر چاند ہو گیا شام میں معلوم ہو گیا تو غروب آفتاب کے بعد سے فطرہ واجب ہے، نہیں تو جب آپ کو چاند کی خبر ملے تب فطرہ واجب ہے. جو بھی شخص بالغ ہو، عاقل ہو اور غلام نہ ہو، اس کے اوپر اپنا اور اپنی پوری فیملی کا، فیملی سے مطلب یہ کہ جو اس کے ہاں اس کے ساتھ ہیں، اس کے روٹی جسے کہا جائے کھا رہے ہیں، یا اگر کوئی اس کے یہاں گیسٹ مہمان بھی آ گیا ہے تو اس کا بھی فطرہ اس کے اوپر واجب ہے. حتیٰ ایک دن کا بچہ بھی اس کے یہاں ہے تو اس کا بھی فطرہ اس کے اوپر واجب ہے. اس کے لیے جن لوگوں کا فطرہ واجب ہے ان کے لیے کوئی ایسا وہ نہیں ہے کہ یہ بالغ ہوں، اتنے سال کے ہوں، ایسا کچھ نہیں. جو بھی ہے، اگر ہے کوئی پرسن تو اس کا فطرہ واجب ہے. فطرے کی مقدار ہے جو بھی آپ کی غالب غذا ہے، جو بھی آپ کھاتے ہیں وہ 3 کلو. آپ جو بھی گیہوں کھاتے ہیں یا گیہوں نہیں کھاتے ہیں، آپ چاول زیادہ کھاتے ہیں، جو بھی آپ کی غالب غذا ہے، البتہ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ علاقے کی غالب غذا، اس کے ریٹ کے حساب یا تو وہ 3 کلو نکال دے ہر شخص پہ. اگر گھر میں 4 ممبر ہیں تو ہر ایک پہ 3 کلو، یعنی سب ملا کے 12 کلو. یا تو خود وہی چیز نکال لیں، ظاہر سی بات آج کے زمانے میں مشکل ہے، تو اگر وہ نکالنے مشکل ہے تو اس کی قیمت نکال سکتے ہیں. تو 3 کلو کا ریٹ لے لیں. وہ جو بھی چیز ہے وہ اگر 3 کلو کا ریٹ جو بھی ہے وہ ایک آدمی کا فطرہ ہوگا، اور گھر میں جتنے آدمی ہیں ان سب کا فطرہ کیلکولیشن کر کے وہ فطرہ نکال دیں. فطرے کے مصرف کے بارے میں بہرحال بہت سارے شرائط ہیں. بہتر یہ ہے کہ آپ کسی ذمہ دار ادارے یا پرسن کو دے دیں، پہنچا دیں، کہ جس کو دے رہے ہیں وہ کھلم کھلا گناہ نہ کرے، اس سے گناہ میں ہیلپ نہ ہو. فقیر ہو، فقیر اہم مسئلہ ہے آج ہمارے زمانے اس میں. فقیر کسے کہتے ہیں؟ بھیک منگے کو فقیر نہیں کہتے ہیں، مانگنے والے کو. فقیر اسے کہتے ہیں جس کے پاس اپنے سال بھر کے کھانے کا خرچ نہ ہو، یا کوئی ذریعہ نہ ہو کہ اس کے ذریعے سال بھر کھا سکے، اس کو اسلام میں فقیر کہتے ہیں. اور مسکین اس سے بھی بدتر ہے. تو یہ فطرہ فقیر اور مسکین کو دیا جاتا ہے، یہ ہر ایک کو نہیں دے سکتے. حتیٰ خود رقوم شریعہ میں سہم سعادت بھی ایسے ہی ہے، اس کو دینے میں بھی ہم کو احتیاط کرنا چاہیے. نہیں کوئی بھی آیا منہ اٹھا کے اس نے کہا ہم سید ہیں، آپ نے کہا لو بسم اللہ. ایسے تھوڑی ہوتا ہے کہ آج کے زمانے میں جبکہ معلوم ہے کہ یہ فراڈ چل رہا ہے باقاعدہ. اس طریقے سے آپ اپنا پیچھا نہیں چھڑا سکتے ہیں، آپ کو اور فکر کرنا ہوگا. بہترین طریقہ یہ ہے کہ فیملی میں، رشتہ داروں میں، محلے میں کوئی ایسا ہو کہ جس کو آپ باقاعدہ جانتے ہیں کہ کوئی پرابلم نہیں ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، اس کو دیں، وہ زیادہ بہتر ہے. فطرے سے متعلق ہمارے خیال سے یہ بیسک اعتبار سے مسائل کافی ہیں. ایک اہم مناسبت ہے آج کی، وہ ہے روز قدس. یہ جو ماہ مبارک رمضان کا آخری مہینہ ہے، یہ وہ مہینہ ہے، آخری جو جمعہ ہے، یہ وہ جمعہ ہے کہ جس کو پوری دنیا میں بالخصوص فلسطین میں ہونے والے مظالم کی بنیاد پہ جو اسرائیل نے کیا. ایک چیز ہوتی ہے مستکبرین، وہ لوگ کی جو بڑے نہیں ہیں، بڑے بننا چاہتے ہیں. ایک چیز ہوتی ہے مستضعفین، وہ لوگ کی جن کو کمزور بنایا گیا ہے. آج کے سسٹم میں یہ بہت زیادہ ہے کہ جو مستکبرین ہیں، جو بڑے بننا چاہتے ہیں، وہ چھوٹوں کو چھوٹا بناتے ہیں، اس لیے کہ یہ جتنے چھوٹے ہوں گے اتنے ہم بڑے ہوں گے، اور پھر اس کے بعد ہماری ناجائز حکومت، ہمارے مظالم، یہ ان لوگوں پہ رائج رہیں گے. دنیا آج بھی لوگوں کے سمجھ میں آیا، اور بہت سے ایسے نادان ہیں، سادہ اللہ لوگ ہیں کہ جن کو آج بھی یہ معاملہ سمجھ میں نہیں آتا ہے. لیکن الحمدللہ ہمارے پاس واقعی دور اندیش، بابصیرت، عوام کے مزاج اور ضروریات کو سمجھنے والے رہنما، رہبر اور لیڈر رہے ہیں. لہٰذا ان حالات کو دیکھتے ہوئے امام خمینی نے ایک عرصے پہلے اس بات کا اعلان کیا کہ آج کے دن ہم اس دن کو روز قدس منائیں گے. سرزمین
فلسطین جو کہ دشمنوں کے قبضے میں ہے، جہاں دشمن حملہ کر رہا ہے، جہاں دشمن اس کو مسمار کر رہا ہے، ہمارا قبلہ اول جو دشمنوں کے قبضے میں ہے، دشمن اس کو، آپ کو معلوم ہے کہ فلسطین کی سرزمین کی اہمیت کیا ہے؟ فلسطین کی سرزمین وہ ہے کہ جہاں سے انبیاء بنی اسرائیل کا رابطہ ہے، جناب ابراہیم، جناب داؤد، جناب عیسیٰ، بہت سارے انبیاء کا رابطہ ہے وہاں سے، کتنے انبیاء وہاں پہ دفن ہیں۔ یہ ہماری میراث ہے۔ جب اسلام آیا تو مسلمان قبلہ اول کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا تھا، ہمارا قبلہ اول ہے۔ پھر یہاں پہ ہم بات کریں ہماری غیرت کو کیا ہو گیا، حیا کو، کہاں چلی گئی یہ حیا؟ گھر سے انسان کوئی چھوٹا سا سامان لے جائے تو ہماری غیرت گوارا نہیں کرتی، ہم دفاع کرتے ہیں۔ ہمارے مذہب کا اتنا بڑا سرمایہ جا رہا ہے، ہماری غیرت گوارا کر رہی ہے؟ نہیں، ہماری غیرت کو گوارا نہیں کرنا چاہیے کہ دوسرے لوگ یوں کہا جائے کہ یہ زیونزم کی شکل میں ڈکیت آ کے اسلام میں ڈاکہ ڈالیں اور اتنے سارے مسلمان خاموش بیٹھے رہیں۔ مسلمانوں کی غیرت کو گوارا نہیں کرنا چاہیے۔ لہٰذا یہ وہ دن ہے کہ جو فلسطینیوں کے یا فلسطین کے مظلوموں کی حمایت کا دن ہے، اور دنیا بھر کے، بالعموم دنیا بھر کے جتنے مظلوم ہیں ان سب کی حمایت کا دن ہے۔ اس کے مقابلے میں جتنے بھی ظالم ہیں ان کی مخالفت کا دن ہے۔ یہ کام ایک دن پہ ڈیپینڈ نہیں ہے، یہ کام ہر روز کا ہے۔ امام علی علیہ السلام کی وصیت، ظالم کے ساتھ ہو جاؤ اور ظالم کے مقابلے میں آ جاؤ اور مظلوم کے حامی بن جاؤ، تو جو مولا ظالم کے مقابلے میں آنے کا حکم دے رہے ہیں اور مظلوم کے حامی ہونے کا حکم دے رہے ہیں، یہ ایک دن کے لیے تھوڑی دے رہے ہیں، ہمیشہ ہے، لائف ٹائم ہے یہ حکم۔ جب بھی جہاں بھی تم ظلم کو دیکھو اس کے مقابلے میں آ جاؤ، ظالم کے مقابلے میں آ جاؤ، مظلوم کے حامی۔ یہ امام علی نے ایک دم کلیئر، امام علی کی یہ وصیت تو نہج البلاغہ میں موجود ہے۔ تعجب ہے کہ علی والے اس پہ عمل کیوں نہیں کر رہے؟ حد اقل علی والوں کو تو اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ یہ ایک دم کلیئر وصیت ہے، یہ تو ہمیشہ پورے سال کے لیے، بالخصوص یہ ایک دن ہے کہ اگر ہمارے یہاں یہ چیزیں کم رنگ ہو گئی ہیں یا ایک دن منظم طریقے سے اجتماعی طور پہ سب لوگ ساتھ نکلیں تاکہ ایک مرتبہ ظالم بھی تو ہل جائے، اس کو بھی تو ہماری طاقت کا احساس ہو، آرگنائز طریقے سے آئیں، سب لوگ ساتھ میں آئیں، ساتھ میں نکلیں۔ ہے انشاءاللہ یہاں اہتمام، اور ہمیں یقین ہے کہ آپ سب شرکت کریں گے، کوئی ایک آدمی بھی نہیں جائے گا، اس لیے کہ پوری قوموں کے جان و مال و عزت و آبرو و آبادی ہر چیز کا معاملہ ہے۔ کتنے ایسے بیچارے ہیں کہ جن کے پاس روزہ کھولنے کو افطار نہیں ہے، سحری کے لیے نہیں ہے کچھ، گھر کے ممبرز جیل میں ہیں، کس جیل میں ہیں، کہاں ہیں، نہیں معلوم۔ یہ مظالم کے ہم نہیں سنتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کے لاشیں لائن سے لیٹے ہوئے ہیں، کہ ہم کو اس پہ افسوس نہیں ہوتا ہے، ترس نہیں آتا ہے، رحم نہیں آتا ہے، دل میں آئے رحم نام کی چیز نہیں بچی ہے کوئی۔ دنیا میں اتنے سختی سے قتل عام ہو رہا ہے، پوری دنیا میں مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے، مسلمان خاموش بیٹھا ہے۔ کہاں گئی مسلمانوں کی غیرت؟ غیرت علوی کہاں ہے؟ امام علی والی غیرت، امام حسن امام حسین والی غیرت کہاں ہے؟ امام حسین نے نہیں کہا کہ الا ترون الی الحق لا یوم البہ ولا الباطل لا تناہی ان الی رغب المؤمن فی لقاء اللہ، کیا نہیں دیکھتے ہو کہ حق پہ عمل نہیں ہو رہا اور باطل سے نہیں روکا جا رہا؟ یہ چیز مومن کو لقائے پروردگار، موت کی رغبت دلاتی۔ اس حد تک اس پوری دنیا میں ظلم ہو رہا ہے، نہ یہ کہ ہو رہا ہے، ہر روز ظلم بڑھتا جا رہا ہے، ہر روز ظلم بڑھتا جا رہا ہے۔ آج مسلمانوں کے درمیان ظلم کو اتنا عام کر دیا گیا ہے کہ اسلام کے نام پہ ہمارے اوپر حملے ہو رہے ہیں۔ داعش مسلمان بن کے حملہ کرتے ہیں، القاعدہ مسلمان بن کے حملہ کرتے ہیں، طالبان مسلمان بن کے حملہ کرتے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج ہمارے افراد کی جان تو جا رہی ہے، عزت بھی جا رہی ہے، آبروئے اسلام داؤں پہ ہے، اسلام کی عزت داؤں پہ ہے۔ مسلمان اب بھی نہیں کھڑے ہوگے تو کب کھڑے ہوگے؟ تمہاری پہچان مٹ گئی۔ لوگ ایک زمانے میں مسلمان یعنی شریف، یعنی ایماندار، یعنی پڑھا لکھا، ایجوکیٹڈ، آج میڈیا نے یہ شو کر دیا مسلمان یعنی ٹیررسٹ۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم چپ تھے۔ آج میڈیا نے یہ پروو کیا ہے مسلمان یعنی جاہل۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم چپ ہیں، ہم نے اپنا دفاع نہیں کیا۔ کہاں گئی غیرت؟ ہم انفرادی طور پہ اپنے آپ کو اچھا سمجھتے ہیں جبکہ اجتماعی زندگی میں روز بروز پیچھے جا رہے ہیں۔ یہ وہ کام ہے کہ جس پہ میڈیا ظالم کا سپورٹ کر رہی،
میڈیا خاموش ہے، میڈیا ظلم نہیں کتنا چال فریبی کا کام ہوتا ہے، مسلمان مار رہا ہے، ارے یہ بھی تو بتاؤ کہ مسلمان مر رہا ہے، یہ کیوں نہیں بتایا جاتا کہ مسلمان مار رہا ہے؟ مسلمان مار رہا ہے بولنے والے بہت ہیں، 25-50 عیاش اوباش مر جاتے ہیں، ٹھیک ہے، انسان کی جان کی ویلو ہے، ہم کو بھی افسوس ہے کسی کے مرنے پہ، لیکن اگر عیاش اوباش قسم کے لوگ مر جائیں تو پوری دنیا میں ہنگامہ مچتا ہے، مر گئے بلاسٹ ہو گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اور یہاں ہزاروں مر رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، مسجدوں میں بلاسٹ ہوتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں، امام باڑے میں دیندار مر رہے ہیں، شریف اور ایماندار لوگ مر رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ میڈیا ناانصافی کر رہا، نہیں کہ میڈیا، پورا سسٹم ناانصافی کر رہا۔ خود یونائٹڈ نیشن اپنی ذمہ داری کو انجام نہیں دے رہا ہے، پارٹی بازی کر رہا ہے، وہ اسرائیل کا ناجائز سپورٹ کر رہا ہے، فلسطین کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے۔ یہ پورا مسئلہ ہم نے کسی خطبے میں قدس کے دن پیش کیا آپ کے سامنے، اس کو ہم ریپیٹ نہیں کریں گے۔ فلسطین کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، اسرائیل کا ناجائز سپورٹ کر رہا ہے، غلط کر رہا ہے، یہ اصلا حق نہیں حاصل اس کو۔ ایسے حالات میں جب پورا سسٹم بگڑ جائے تو صرف ایک راستہ ہوتا ہے کہ مسلمان اپنے حق کو حاصل کرنے کے لیے باہر نکل آئے، اصلا اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے آپ کے پاس کہ آپ اپنے حق کو نہ حاصل کریں، آپ گھر کے اندر بیٹھے رہیں۔ ہاں اتنی ضرور آپ کے پاس امید کی کرن ہے، بالخصوص اس سال کہ ہمارے بابصیرت شجاع رہبر نے اتنا کہہ دیا ہے کہ اسرائیل 25 سال سے زیادہ نہیں رہے گا۔ اس اسٹیٹمنٹ کے بعد پہلے سال ہم نکل رہے ہیں، اب یہ وہ جگہ ہے کہ یہاں سے اسرائیل کی الٹی گنتی شروع ہو گئی۔ اسرائیل کو یہ بتا دینا چاہیے کہ ابھی بھی موقع ہے، تم اپنی اوقات کو پہچان لو، ورنہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب تم اپنی منہ کی کھاؤ گے اور تمہارا نام لینے والا کوئی نہیں بچے گا۔ فلسطین کے مظلوم کی یہ مت دیکھو کہ وہ کمزور ہیں، یہ مت دیکھو کہ ان کے پاس اسلحے نہیں ہیں، یمن کے مظلوموں کی یہ مت دیکھو کہ کمزور ہیں، اسلحے نہیں ہیں، یہ دیکھو کہ علی کا قول ان کے ساتھ ہے۔ جب علی کا قول ان کے ساتھ ہوگا تو علی والے بھی ان کے ساتھ ہوں گے۔ ہم سب کا سپورٹ، ہر وہ کہ جو امام علی کو اپنے دل و جان سے مانتا ہے وہ سپورٹ کرے گا۔ ہر دن آپ دیکھیں کتنی مذاق خیز بات ہے کہ آیت اللہ شیخ عیسیٰ قاسم کو بحرین میں کہہ دیے گا کہ آپ کی شہریت منسوخ کر دی گئی، نیشنلٹی آپ کی کینسل، آپ جائیں یہاں سے۔ یہ عجیب بات ہے کہ نہیں؟ کتنی عجیب بات ہے، ظلم کیا ہے ان کا۔ یہ ظلم ایک جگہ نہیں ہے، بحرین، یمن، خوب یمن میں دیکھیں ماہ رمضان میں سعودیہ جو اسلام کا ٹھیکیدار بنتا ہے اس کے ذریعے سے ظلم ہو رہا ہے۔ یہ سارے ظلم ہر روز بڑھتے جا رہے ہیں، اس لیے بڑھتے جا رہے ہیں کہ مسلمانوں کی غیرت اس کو گوارا کر رہی ہے۔ جس دن ہماری غیرت ایک دن، صرف 1 سال سارے مسلمان قدس میں باہر نکل آئیں، وہ دن اسرائیل کی زندگی کا آخری دن ہوگا۔ صرف ایک دن سارے مسلمان ایک ساتھ اسرائیل کے مخالفت اور فلسطین کے سپورٹ کے لیے، دنیا کے ظالموں کی مخالفت، مظلوموں کی حمایت کے لیے نکل آئیں، وہ دن اسرائیل کا آخری دن ہوگا۔ وہ دن کائنات میں ظلم و ستم کا آخری دن ہوگا۔ وہ دن مظلوموں کی حمایت کا وہ دن ہوگا کہ جس دن ان کو مشکلات سے نجات مل جائے گی۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم نے اس سے پہلے بھی عرض کیا کہ پانی بھی برستا ہو تب بھی ہم نکلیں گے۔ پانی ہم کو نہیں روک سکتا، یہ مقصد بڑا ہے، پانی بہت چھوٹی چیز ہے، بارش کوئی چیز تھوڑی، اس کی حیثیت نہیں ہے کوئی۔ نکلیں گے ہم، اس لیے کہ یہ وہ مظلوم ہیں جن سے امید نہیں تھی، وہ بھی مخالفت کرتے ہیں بیچاروں کی۔ تعجب تو یہ نا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں کیا ہے، کیوں خود میں نکلنا ہے، اپنے کو علی والا بھی کہتے ہیں، علی کے قول کے خلاف پروپیگنڈا بھی کرتے ہیں۔ ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ پورے سال روزانہ کبھی فلاں بچہ مارا گیا، کبھی فلاں ضعیف مارا گیا، عورت ماری گئی، اس کا پردہ چھینا گیا، اس سے تجاوز کیا گیا، تم پورے سال سنتے ہو، آج تک تم نے نہیں کہا غلط ہے، اور ایک دن ہم صرف یہ کہنے کے لیے نکل رہے ہیں کہ یہ غلط ہے، غلط کو غلط کہہ رہے ہیں، تم اس کو غلط کہہ رہے ہیں۔ قتل پہ تمہارے منہ سے آواز نہیں نکلی، کتنے بے غیرت ہو تم، شرم نہیں آتی؟ قتل سنا تمہارے منہ سے آواز نہیں نکلی، تجاوز سنا آواز نہیں نکلی، ظلم سنا آواز نہیں نکلی، یتیمی سنی آواز نہیں نکلی، بیوگی سنی آواز نہیں نکلی، گھر اجڑ گئے کچھ نہیں بولے، پوری بستیاں ویران ہو گئی کچھ نہیں بولے۔ ایک دن صرف یہ کہنا ہے ہم کو کہ اسرائیل غلط ہے اور تم کو برا لگ رہا ہے،
کہیں تمہاری رگوں میں اسرائیل کا نمک تو نہیں دوڑ رہا ہے؟ کتنے بے غیرت ہو گئے ہو، تم غدار مسلمان تو نہیں ہو، تم منافق مسلمان تو نہیں ہو کہ مسلمانوں کے چولوں میں مسلمانوں کے خلاف آواز اٹھا رہے ہو؟ اسرائیل کے خلاف، دنیا کے ظلم کے خلاف بولنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور اگر کوئی اس آواز کو اٹھانے سے منع کرتا ہے تو وہ امام علی کی وصیت کو نہیں جانتا، امام علی کی شخصیت کو نہیں پہچانتا، کربلا کے راستے کو نہیں پہچانتا ہے، حقیقی عزادار نہیں ہے، گویا جاہل بھی ہے، احمق بھی ہے، دونوں پرابلم پائی جاتی ہے اس کے اندر. لہذا یہ آج سے مخصوص نہیں ہے، ہمیشہ، کیونکہ قرآن کا جو بھی معاملہ ہے کہ یہودی اور زائونزم تمہارے دشمن ہیں، مولا کائنات نے جو کہا ہے کہ ظالم کے مقابلے میں آؤ، یہ حکم ایک دن کے لیے نہیں، یوم قدس کے لیے نہیں، یہ روز کے لیے. یوم قدس میں ہم بالخصوص اس کو انجام دے رہے ہیں، لیکن یہ حکم پورے سال کے لیے. ہم پورے سال امام خمینی کی آواز پہ لبیک کہہ کے کچھ دو کی در واقع امام خمینی کی آواز پہ لبیک نہیں ہے، امام علی کی آواز پہ لبیک ہے. امام علی کی آواز پہ لبیک کہہ کے ہم قدس کے لیے باہر نکلیں گے، بالخصوص بالعموم پورے سال ہر مظلوم کی حمایت میں آواز اٹھائیں گے، ہر ظالم کی مخالفت میں آواز اٹھائیں گے. اگر مسلمانوں میں اتنی غیرت پیدا ہو جائے تو دنیا کے جتنے سپر پاور بنتے ہیں ان سب کو اپنی اوقات و حیثیت معلوم ہو جائے گی. وہ سپر پاور ہیں ہی اسی لیے کہ ہم چپ ہیں، وہ مستکبرین ہیں ہی اسی لیے کہ ہم خاموش ہیں. ہماری خاموشی نے ظلم کو طاقت دی ہے، ہم بول لیں گے تو ظلم خاموش ہو جائے گا. عزیزوں یہ مت دیکھیے کہ ان کے پاس کیا ہے، کیسے ہیں، یہ دیکھیے کہ کون حق پہ ہے کون باطل پہ ہے. 72 حق پہ تھے، 30,000 باطل پہ تھے. 30,000 نے 72 کو قتل تو کیا لیکن ہرا نہیں پائے. دربار شام میں جناب زینب ایک خاتون تھیں، اسیری کے عالم میں تھیں، چادر چھن چکی تھی، یزید تخت پہ تھا، حکومت کے ساتھ تھا، لیکن یزید زینب کو چپ نہیں کرا پایا، زینب نے یزید کو چپ کرایا. یہ اس طرح کی آوازیں آنا کہ یہ نہ کرو نہ کرو، یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے درمیان سے اٹھنے والی ایک آواز ظلم کے خلاف یہ ہر ظلم کو ہلا دیتی ہے اور ہر مظلوم کی حامی بن جاتی ہے. یہ ہماری ایمانی ذمہ داری ہے. پھر ہم آپ سے کہیں گے، اگرچہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم اس طرح کی باتیں خطبے میں نہیں کرتے ہیں، لیکن یہ ہماری اہم ذمہ داری ہے کہ ایک آدمی بھی ہمارے میں سے کم نہ ہو. ہم سب پورے اہتمام کے ساتھ، بہت لمبا سفر نہیں ہے، بارش ہو مشکلات ہو، سال میں ایک دن ہے، یہ وہ ڈیوٹی ہماری جو روزانہ کی ہے. ہم لوگ پورے اہتمام کے ساتھ صرف یہ ظاہر کریں گے، اچھا خاموش بھی ہے، نعرہ بھی نہیں لگنا ہے، صرف یہ ثابت کریں گے کہ ہم مظلوموں کے حامی ہیں، مولا کی وصیت پہ عمل کر رہے ہیں. اور ماہ رمضان میں بھی عمل نہیں کریں گے تو کب عمل کریں گے مولا کی وصیت پہ؟ لہٰذا ہمیں امید ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری کو پہچانیں گے، اس پہ عمل کریں گے، اور انشاءاللہ روز محشر خدا اور اہل بیت کے سامنے سرخرو ہوں گے. مرد آباد مرد آباد، امریکہ مرد آباد، مرد آباد مرد آباد، امریکہ مرد آباد، مرد آباد مرد آباد، اسرائیل مرد آباد، مرد آباد مرد آباد، اسرائیل مرد آباد. الہی بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما، اعمال قبیحہ سے محفوظ رکھ، پالنے والے ہمارے گناہوں کو بخش دے، بار الہ ہمارے مرحومین کو بخش دے، پالنے والے اسلام و مسلمین کی حفاظت فرما، بار الہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر، بار الہ جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، بار الہ جو لا ولد ان کو اولاد صالح عنایت فرما، بار الہ جن کے شادیوں مشکلات ان کے مشکلات کو حل فرما، بار الہ ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ، بار الہ رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرما، پالنے والے ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد.